السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دعا پڑھیں گے۔ یہ دعا صحیح مسلم حدیث کی کتاب میں موجود ہے، اور جب بندہ کسی نقصان پر یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے پھر اجر مانگتا ہے۔ یعنی اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے یا کوئی فوت ہو جاتا ہے، تب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرماتا ہے، ورنہ اس کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر بندہ دعا پڑھے تو اس کا اجر دنیا میں بھی کچھ ملتا ہے، پھر آخرت کے لیے جو محفوظ ہوتا ہے وہ وہاں ضرور ملے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کیا کریں، تو اس دعا کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے جو اجر ہے، یعنی جو تکلیف ہوتی ہے، اس کا بھی اللہ اجر عظیم عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یعنی یوں سمجھیں جیسے ہم کسی جگہ مزدوری کرتے ہیں نا، مزدوری کرنے کے بعد پیسے ملتے ہیں، تنخواہ ملتی ہے، تو یہ وہی چیز ہے، یہ تنخواہ اجرت مزدوری وہی ہے کہ بندہ جب مصیبت میں پڑتا ہے، وہ مصیبت میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کہتا ہے یا اللہ یہ مصیبت بھی تیری طرف سے ہے اور تو صبر عطا فرما، اور تکلیف بھی تیری طرف سے ہے، خوشی بھی تیری طرف سے ہوتی ہے، اس سب کا تو ہی ہمارا دینے والا ہے، تو ہی ہمارا رکھوالا ہے، تو ہی ہمارا محافظ ہے، تو ہی ہمارا آقا ہے، مالک ہے، مختار ہے، تو ہی ہمارا سب سے بڑا پالنے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، تکلیف دینے والا، مصیبتیں دینے والا، پھر مصیبتیں تکلیفوں کو دور کر کے ہمیں سکھ چین دینے والا ہے، تو ہی تو رحمتیں اور برکتیں ہم پر نچھاور کرنے والا ہے۔ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے نا تو وہ شکایت نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے وہ لکھ دیتا ہے، یعنی اس کی مزدوری جو ہے، وہ مصیبت جو ہوتی ہے، وہ تکلیف جو ہوتی ہے، اس کی مزدوری، اس کا ریوارڈ، اس کی اجرت، اس کے پیسے، اس کا ریوارڈ، اس کا وہ سب کچھ بندے کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، جو آخرت میں کسی نعمت بطور بندے کو ملے گا۔ اور اگر یہاں پر وہ جب بندہ یہ دعا مانگتا ہے کہ مجھے یہاں بھی اس کی اجرت عطا فرما اس کی مزدوری میں سے، تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، پھر آخرت میں بھی اس کی کمی نہیں ہوتی، وہ بھی وہاں ملتا ہے۔ تو اس لیے اس دعا کو پڑھنے سے جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا بدل جو ہے وہ بہت اچھا عطا فرماتا ہے، اس کے بعد بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے اور خوشی ہوتی ہے اور رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں بندے پہ جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے۔ اس لیے مصیبت، مشکل، تکلیف آئے تو اس وقت یہ دعا پڑھا کریں، تو شکایت نہ کیا کریں اور اللہ کی تعریف کیا کریں، صبر و استقامت اور برداشت کی قوت جو ہے اس کو سامنے رکھا کریں، اور اللہ تعالیٰ صبر اور برداشت کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ کسی کو بتایا نہ کریں، بس اگر بتانا ہو تو پھر مصلی پر بیٹھیں اور اللہ کے سامنے اکیلے میں بیٹھ کر اللہ سے عرض کریں کہ یہ مصیبت میں پڑ گیا ہوں، اب تو ہی رکھوالا ہے، تو ہی اس سے مجھے چھٹکارا دے۔ پھر اللہ چھٹکارا بھی دیتا ہے اور اس کا اجر بھی دیتا ہے۔ تو مصیبت اور تکلیف کے وقت، نقصان کے وقت یہ دعا پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بڑے فائدے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور یہاں پر 918 نمبر پر یہ موجود ہے۔ دعا پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اے اللہ تیری ہی تو ملکیت ہیں اور تیری طرف ہی ہم لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہم اجرنی،
اے اللہ مجھے اس فی مصیبتی، اس مصیبت اور صدمے کا اجر عطا فرما، و اخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس کے بدلے میں اس سے بہتر اور زیادہ اجر عطا فرما۔ تو انشاءاللہ پھر اللہ کا اجر آپ کو ملتا ہے، بہت کرم ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کریں۔ تو یہ دعا پڑھنے کے لیے بہت بڑا، یعنی جب بھی تکلیف ہو، مصیبت ہو، دعا کریں تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا، اور مصیبت کے بعد آپ کو ایسا سکھ اور سکون ملے گا، خوشی ملے گی، جس سے آپ خوش ہو جائیں گے، اور اللہ کی رحمت اور برکتیں بھی نازل ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں اور آخرت میں اپنی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ محفوظ فرمائے، اور خصوصی طور پر ایمان و استقامت کے ساتھ اپنی رحمت کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے۔ آمین۔